السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں پارہ سورہ المجادلہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 11 سے لے کر 22 تک کی جو آیات ہیں، یعنی اختتام تک ان آیات کو دیکھیں گے۔ اس کی تلاوت پہلے سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آیت نمبر 11، یا ایھا آمنو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں سے بار بار خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک اور بہت ہی اہم مینر، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا فی المجالس، کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادگی کیا کرو، کشادہ کر دے گا اللہ تمہارے لیے۔ بہت ہی خوبصورت ایک اصول اور رول جو میں نے کہا نا مجالس کا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس مجلس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دینی مجلس بھی ہو سکتی ہے، یہ نماز کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ عام کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، ایجوکیشنل ہو سکتی ہے، ریکریشنل ہو سکتی ہے، یعنی کہیں بھی جب افراد وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، وہ ایک مجلس ہوتی ہے۔ اور مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں پہ انسان کیسے آئے بیٹھے اور کیسے جو باقی آنے والے لوگ ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کیا کرو، مجھے یہ کانسیپٹ جو ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی گیدرنگ میں دیکھیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی آئے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا شرنک کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا ہوتا ہے، کوئی ایسی موومنٹ، ایسا جیسچر کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو لگے کہ اسپیس ہے یہاں پر جہاں پر میں آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہمیں یہاں پہ کہ سکڑ جاؤ، شرنک ہو جاؤ، بلکہ کیا کہا ہے؟ کشادگی پیدا کرو۔ یعنی اس کو ایک بہت پازیٹیو انداز میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی طور پہ تو ہم شرنک کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا دل بڑا کر رہے ہیں، اپنی سوچ کو بڑا کر رہے ہیں، اور آنے والے جو افراد ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان اس کی کوشش کرتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے افراد بھی ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں آگے یہ بھی کہا گیا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، بلند کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو کوئی دیے گئے علم میں درجات، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ یعنی بات شروع ہو رہی ہے مجالس سے اور مجالس کے آداب سے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جب مجلس کو آپ نے نکلنا ہو تو وہاں پہ بھی بہت لمبا ٹائم بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے بھی وقت پہ اٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر بات کی گئی ہے علم کی۔ ان تینوں باتوں کے کنیکشن کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان سے ہم نے کیسے سیکھنا ہے۔ ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارد گرد بہت سے افراد بھی تھے جو کہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے تھے۔ تو وہاں 3 آدمی آئے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ اتنی جگہ نہیں ہے۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا۔ ان میں سے جو 2 تھے، ایک نے جب مجلس میں کچھ گنجائش دیکھی تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور دوسرا جو تھا وہ کہیں پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب دیکھا تو بعد میں فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا اور اللہ نے اس کو جگہ دے دی، دوسرے کو شرم آئی تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، یعنی وہ جہاں بھی راستہ تھا وہیں بیٹھ گیا، اس نے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کی، اور تیسرا مجلس میں سے منہ موڑ گیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔
تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مجلس میں جب ہم آئیں، اور ظاہر ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جگہ ہے اور مجھے کوئی جگہ جانا بھی چاہیے کہ نہیں، تھوڑی سی امبیرسڈ فیلنگ ہوتی ہے، لیکن اس مجلس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایفرٹ کر کے وہاں پر شامل ہونا چاہیے۔ اب کچھ مینرز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں، مثلاً یہ کہ اگر آگے جگہ نہیں ہے تو لوگوں کو پھلانگ کے تکلیف دے کر آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جہاں پر جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ راستہ نہ ہو، کیونکہ کچھ افراد کیا کرتے ہیں کہ راستے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت معزز ہوتا ہے اور ساری مجلس سیٹلڈ ہوتی ہے، اب وہ جیسے ہی آتا ہے تو باقی لوگ ان کو جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بہت بد نظمی سی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر تو پراپر کوئی راستہ ہے گزرنے کا، آپ کی کوئی سیٹ ہے جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے، ورنہ یہ کہ جہاں پر بھی پھر جگہ ہو وہاں پہ بیٹھ جائیں تاکہ مجلس جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح اگر دو افراد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے درمیان میں نہ جا کے بیٹھیں۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے میں کچھ افراد بہت پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب نماز شروع ہو، جماعت کھڑی ہو تو ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھ لیں، لیکن اس وقت کوئی ریلا آتا ہے اور آ کر وہ ساری مجلس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور وہاں پہ پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کہیں پہ اگر مجلس ہو رہی ہو اور آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آ کر آپ آواز بلند سلام کریں یا کسی کو ایک دم بلانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ معاملہ یا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ آلریڈی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ ایک شخص جو بیٹھا ہے اس کو اس مجلس میں جو بھی اس کا فائدہ اس کو پورا لے لینا چاہیے۔ ہاں ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو ایسی جگہ چاہیے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی چیئر ہے، تو پھر ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایک مخصوص جگہ پہ اپنا رکھا ہوا ہے اور اکثر وہ وہیں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ آسانی دے دینی چاہیے کہ وہ وہیں پہ بیٹھ جائے، یا یہ کہ کوئی انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے جیسے واش روم گیا ہے یا اٹھ کر کسی کام سے گیا ہے تو اس کی وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی وہیں پہ رہنے دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں ان سارے معاملات سے کیا ہوتا ہے کہ انسان انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 3-4 ایکسٹرا چیئرز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو یہ چیئر چاہیے اگر ہم لے لیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی جاننے والا یا دوست شاید ابھی آ جائے، اور اس کی وجہ سے وہ چیئرز جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ایسا معاملہ کریں کہ ہاں آپ لے لیں اور اگر مجھے ضرورت ہوگی تو آپ مجھ سے واپس دے دیجیے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ جب انسان مجالس میں کشادگی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ویلکم فیلنگ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے۔ ایک تو زندگی میں کشادگی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا تعلقات اچھے ہوں گے، ایک دوسرے کو آپ ویلکم فیلنگ دے رہے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبر کی تنگی، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تنگی نہ ملے، ہماری قبر کھلی ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جنت کی جو وسعت ہے، وہاں جو کشادگی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کشادگی جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بڑا ایک اسے کہتے ہیں بڑے دل والا کر لینا چاہیے، اور انسان کو لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ پارکنگ کی جگہ بھی ہوتی ہے، اسی طرح کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی دفتر میں یا کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی کو سکھانا نہیں چاہتے، کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتے۔ تو کسی بھی مجلس میں جہاں پہ بھی ہمیں لگے کہ ہم لوگوں کے لیے اکوموڈیٹیو ہو سکتے ہیں، لوگوں کو یہ فیلنگ دے سکتے ہیں کہ آپ ویلکم ہیں، آپ آئیں اور ہمارے بہت سے پروجیکٹس کا حصہ بنیں اور آ کر جو بھی اچھی لرننگ ہے اس کو حاصل کریں، تو وہاں پر کیا ہے طریقہ ہمارا درست ہونا چاہیے، وہ لوگ جو آلریڈی اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کہا گیا کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کا جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنا جانا ڈیلے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ بتایا گیا کہ
جب ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو لگ رہا ہے دوسرے لوگ تھک چکے ہوں گے، یا معاملات اب ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ مزید نہیں رکنا چاہیے۔ ہم تو جیسے کھانے کی بھی مجلس پہ، جیسے کوئی ہمیں لنچ پہ ڈنر پہ بلا لے، اب کیا ہے پہلے ہم کوئی ایپیٹائزر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد مین میل لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کوئی ڈیزرٹ کھاتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد چائے اور کعوے کی فرمائش شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں بھئی ابھی تو مجلس جمی ہے، ابھی تو بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ اور کئی دفعہ جو ہوسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبح سے بلکہ 2-4 دن سے تیاری کر رہے تھے، وہ تھک چکے ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ چلے جائیں تاکہ ہم ٹائملی اپنا کچن سمیٹ لیں۔ ملازمین جو ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ بہت تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے میں نا ہمیں اپروپریٹنیس رکھنی چاہیے کہ اعتدال کا معاملہ ہو ہمارا، کہ جب ہمیں لگے کہ جی اب مین کام جو ہیں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں تو اب ہم اٹھ جائیں۔ اور اسی لیے یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات آ رہی ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بہت درجے دیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام فیصلے جو ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے، ایک تو یہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جتنی مجالس کی بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی لوگوں کا لالچ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے یہاں پہ تو ہم کوئی اچھی بات سیکھیں گے، اور ہم سیکھ کر جا کر پھر اس کے مطابق اپنے معاملات کریں گے۔ تو اسی لیے ہم نے لوگوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ لوگ ایک تو پہلے سے چیزوں کو صحیح طرح سے سیکھیں، اور علم کی جو علم کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے، اور علم کی وجہ سے انسان کے اندر جو وسعت آتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تقویٰ تمہارا بہترین دین ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے جو ہیں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف نکلے کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے حج ادا کرنے کے برابر جو ہے اجر لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے نا، ایک شخص جو ہے جب وہ سیکھ نہیں رہا یا سیکھنے کی جو مجالس ہیں اس میں ان لوگوں کو ویلکم نہیں کر رہا، تو کیا ہے، دل بھی تنگ ہو رہے ہیں، سوچ بھی تنگ ہو رہی ہے، ایک فکس قسم کی مینٹیلٹی لوگوں میں آ رہی ہے۔ اور ایک یہ کہ جب مجالس میں لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ علم کی مجالس اس دور سے اب تک ہم دیکھتے ہیں جو سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے۔ اب مسجد میں اگر آپس میں لوگ تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہمارا جو فرقہ ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور آپ یہاں پہ کیوں آ گئے ہیں، یا ہم کسی اور کو کیوں ویلکم کریں، تو اس طرح کی جو تنگیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے، لوگ مساجد سے اور ایسی علمی جو مجالس ہوتی ہیں ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ علم کی بھی بات کی گئی کہ جو علم ہے وہ انسان کو ایک بلند مقام دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی بنیاد پہ ہی امامت کے لیے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ کس شخص کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے، کون ماہر ہے، کون ساری بات کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اس آیت کا اختتام اس بات پہ ہوا جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خبیر ہے، یعنی کسی بات کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی بنیاد پہ ہر بات کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا ماہر ہے، وہ حال، مستقبل اور اسی طرح ماضی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ ہم کس نیچر کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس میں ہمیں بہت وسعت لانی پڑے گی۔ مائیں کیا کرتی ہیں، شروع سے ہی بچوں کو ایک تنگ دلی کا مظاہرہ سکھاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پارکس وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ جھولے ہیں، وہاں پہ بہت سارے اور ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ کے بچے کو پسند آ گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی کو وہاں بٹھائے رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ پیچھے لمبی لائن ہے، بہت سے بچے بے چین کھڑے ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے وہ جھولا لینے کو، وہ سلائیڈ لینے کو، لیکن ہم وہاں سے موو آن نہیں کرتے، ہم اس سے کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا سب بچوں کو ٹرنز ملنی چاہیے اور ہمیں سب بچوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسکول کے ہی بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، ہم ٹیچرز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ صرف میرے بچے کو یہ اپرچونٹی ملنا چاہیے، جبکہ ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ سب بچوں کو ایکول اپرچونٹیز ملنے چاہیے، سب بچوں کو یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم آگے بہت سے ساتھیوں کو اپنے ساتھ سکھا بھی سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 کو دیکھیے، یا ایھاالذین آمنوا، دوبارہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، جب سرگوشی کرو تم رسول سے تو پیش کرو پہلے اپنی سرگوشی سے صدقہ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ پاؤ تم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ جو آیت نازل کی، بیسیکلی بعد میں اس کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آیت نازل بھی ہوئی تھی تو اس کے مطابق کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا۔ یعنی اس میں بات کیا آئی تھی، ایمان والے جو تھے، جب اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے تھے تو کیونکہ ہم مجالس کی بات کر رہے ہیں، سرگوشیوں کی بات کر رہے ہیں، ہر شخص چاہتا تھا کہ مجھے بہت لمبا ٹائم ملے اور اس ٹائم میں بہت دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں اور اپنے جو بھی معاملات ہیں ان سے بار بار پوچھوں، ان سے صحیح طرح ڈسکس کروں۔ آپ دیکھیں یہ بڑا ہی جو ایک دائی ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایگزاسٹو پروسیس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر فوکس کر کے اب تمام معاملات کے مطابق کسی کی رہنمائی کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب ایسے افراد بار بار آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں توجہ بھی دینی پڑتی ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے یہ ایک قسم کی پینلٹی رکھ دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم چاہیے تو آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، اور اس صدقے کے ساتھ پھر آپ کو وقت ملے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی صرف لوگوں کو ان اے وے ایک قسم کا جولٹ دینے کے لیے، ان کو یہ بات سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آپ لوگ محتاط ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح وقت ضائع نہ کریں۔ کئی دفعہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں یا لرنڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ صرف ملنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ میں لاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے آپ سے ملنا تھا۔ کئی دفعہ کسی کے ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے، کئی دفعہ کسی نے کوئی اپنا کوئی علمی جو ہے کوئی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی اور بہت ضروری کام ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے انگیج ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس معاملے میں محتاط ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے ایک دو اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ کیا پھر آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی فتویٰ چاہیے، کسی عالم دین سے اس کو ملنا ہے، تو کیا پھر وہ بھی ایسی پینلٹی لگا سکتے ہیں تاکہ لوگ سٹریم لائن ہوں؟ دین سکھانے، سمجھانے اور ایسے معاملات کے لیے تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوگی کہ اس قسم کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن دیکھیں کئی دفعہ کچھ لوگ پراپر کوچنگ لیتے ہیں، پراپر کاؤنسلنگ لیتے ہیں، پراپر وقت لیتے ہیں، کسی کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس فیلڈ میں اور اس کے مطابق اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 آ رہی ہے، کیا ڈر گئے تم کہ تم پیش کرو پہلے اپنی سرگوشی سے صدقات، پھر جب نہ تم نے کیا اور وہ مہربان ہوا اللہ تم پر، تو قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا گیا کہ جب یہ پینلٹی لگائے گی، کہا گیا کہ صدقہ دو اور پھر تم جا سکتے ہو، اور یہ صدقہ جو ہے جہاں پہ بھی ضرورت ہے، کوئی ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو دے دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ چیز ذرا مشکل لگی کہ اچھا اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو پھر کیا کیا گیا کہ اس بات کو منسوخ کر دیا گیا، لوگوں کے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ جی آپ لوگوں کو اب صدقہ ہی دینا ہے۔ اور ان کو کیا کام بتا دیا گیا؟ ان کو کہا گیا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی ان کو وہ کام بتا دیے گئے جن کی پابندی کرنا، جو فرائض ہیں جن کی پابندی کرنا آسان ہے۔ یعنی ہر شخص کی استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ صدقہ دے، وہ پیسے دے اور وہ کام کرے، لیکن ہر شخص اپنے فرائض کی پابندی تو کر سکتا ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ ہمیں اصل کام کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں اور اپنی جو اور فرائض ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیونکہ اس سے کیا ہے کہ لوگ محتاط ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو انسان فرائض کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ ویسے ہی فوکسڈ میں ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، وہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ وہ دوسرے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، نہ وہ کبھی سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت زیادہ انگیج نظر آئے گا، کیونکہ ایک تو نمازیں ہیں، پھر اور فرائض ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اور اتنے احکامات ہیں جس پر اس نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بہت ایک امپورٹنٹ اصول پتہ چلتا ہے کہ اپنی مجالس میں اپنے فوکس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے فرائض پہ خاص توجہ دینی ہوگی۔ آیت نمبر 14، الم تری الی الذین،
کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جنہوں نے دوست بنائے قوم کو، غضبناک ہوا اللہ ان پر۔ تو یہاں پر بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، منافقین کی ہو رہی ہے، کیونکہ منافقین کیا کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے ہیں تو وہاں وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب اپنے جیسے میں جا رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان اے وے ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اور یہ بات کی گئی ہے ان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کا ان کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہیں وہ تم میں سے اور نہ ہی وہ ہیں ان میں سے، وہ کسی جگہ پہ فٹ ان نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ دو کانسیپٹس ہم نے اور سمجھنے ہیں۔ ایک بات جو آئی ہے تولوا قوما غضب اللہ علیہم، انہوں نے کیا کیا، دوستی کی اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب دوستی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت سی جگہوں پہ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ایک ولایت کا جو بہت قریبی تعلق ہے، ایسا تعلق جو کہ بہت دوستی کی بنیاد پر ہے، وہ ہم نان مسلمز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو لوگ بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یا ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں پہ تو ارد گرد ہمارے سارے یہی لوگ ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، کولیگس ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بلکہ بہت سے مسلمانوں سے بھی بہت اچھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے کوئی جو معاشرت کا قانون نہیں دیا جا رہا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو انسان ہی نہ سمجھیں، یا کسی کے ساتھ انسان ہونے کا جو تعلق ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ بات صرف یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے ایسی دوستی، ایسا طریقہ، گہری دوستی، ایسا تعلق جس سے مسلمانوں کے راز ان تک پہنچ رہے ہوں، یا مسلمان اتنے انفلوئنسڈ ہو رہے ہوں کہ اپنا دین چھوڑ کر ان کا جو سارا کلچر، کسٹم اور مذہب ہے اس کے رنگ کو اپنانا شروع کر دیں۔ دیکھیں ہم شروع سے یہ پڑھتے ہیں کہ وی آر سم آف 5 پیپل وی ہینگ آؤٹ وتھ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ 5 وہ افراد جن سے آپ کی بہت زیادہ دوستی ہے، آپ ان کی لسٹ بنائیں، ان کی جو بھی کوالٹیز ہیں مین جس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، وہ لکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 5 میں کامن ہوگی وہ آپ کے اندر بھی موجود ہوگی، یا اگر فوراً ابھی موجود نہیں ہے تو جب آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کریں گے تو یہ باتیں آپ کے اندر بھی آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ ہمیں کوئی مکمل بائیکاٹ کے لیے نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ محتاط رویے سے ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں۔ ہمیں سیرت میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا، وہ رات کو رکا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خراب کر دیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کچھ بھی نہیں کہا، اسے شرمندہ بھی نہیں کیا، اور اس کے جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وہ بستر دھو رہے تھے اور وہ کسی کام سے واپس آیا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بہت ہی شرمندہ ہوا، اور اس کو یہ بھی احساس ہوا، امپریس بھی ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اخلاق ہے، اور وہ وہیں سے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو بچہ یہودی تھا، وہ کام کیا کرتا تھا گھر کا وہاں پہ، اور جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا حال چال پوچھا۔ تو یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ سوشل بائیکاٹ کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن مسلمانوں کو یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے رویوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور پھر ان کی کچھ کوالٹیز بھی بتائی جا رہی ہیں۔ وَيُحَلِّفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی قسمیں کھانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ قسمیں کون سا انسان کھاتا ہے؟ وہ انسان کھاتا ہے نا جو ہمیشہ بیکاری کی طرف ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے کوئی معاملات جو ہیں اپنے درست جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ہمیں اس قسم کی غفلت سے بچایا گیا، اور ان وے ہمیں الرٹ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے لوگوں سے دوستی کریں۔ آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب وہ اپنے لیے بھی خرابی کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ لوگوں کو جھوٹ بول کر اللہ کے نام پہ قسمیں کھا کر اور زیادہ خرابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 16، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، پھر انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ ایسی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ کیا معاملات کر رہے ہیں، یعنی وہ ان اے وے دشمن سے بچنے کے لیے جیسے لوگ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔
کہ ان کو کہیں ٹرو دین کے اوپر نہ جانا پڑے، اس کے بغیر ہی ان کا جو ہے وہ گزارا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھیں کہ یہ والے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، انسان ویسے سیدھا نہیں ہوتا، کھرا نہیں ہوتا، اس کے معاملات ہی بہت ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی اور باقیوں کے لیے بھی مشکلات لے کر آتا ہے. جو ہم منافقین کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ کام کرتے کیوں ہیں؟ اب ہمیں یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 17، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہ کام آئیں گے انہیں مال ان کے اور نہ ہی اولاد ان کی اللہ سے کچھ بھی. بیسیکلی یہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں کے درمیان پاپولر ہو جائیں، ہمیں جتنے میکسیمم فائدے مل سکتے ہیں وہ مل جائیں، اسی طرح مال بہت سارا بن جائے. لیکن یہ سب کام جو وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کو آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کے لیے تو مشکلات بڑھ جائیں. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آیت نمبر 18، جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ سب کے سب کو، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسا وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہیں اوپر کسی خاص چیز کے. الا انہم هم الکاذبون، بے خبردار رہو، بے شک وہی جھوٹے ہیں. یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ بات ہمیں جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں انسان کا نا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، اور جب وہ اس لائف سٹائل پہ رہتا ہے وہ اس کی کمفرٹ زون بھی بن جاتا ہے. اور جب وہ کمفرٹ زون بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی کو بار بار دہراتا ہے، اسی پیٹرن کو دہراتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو انسان مثلا گالی گلوچ کرتا ہے تو مرتے مرتے وقت بھی اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں. جو اذان سنتا ہے یا اذان دینے والا ہے وہ مرتے مرتے وقت بھی اذان دے رہا ہوتا ہے. یعنی انسان کے وہ بیہیویئرز ایسے اس کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں کہ ان سے رہ نہیں پاتا. اب یہ لوگ کیونکہ دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اسی بیہیویئر کو ریپیٹ کریں گے، وہاں پہ بھی قسمیں کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، جیسے دنیا میں وہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں ہم ایسے بالکل نہیں ہیں اور ہم نے کوئی بھی کام جو ہے وہ غلط نہیں کیا. لیکن یہاں پہ ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو طریقہ ہے جو وہ کر رہے تھے، کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا. بیکاز اب وہاں پر تو پورے پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں، وہاں پہ تو ہر چیز کا ایکسپوجر کا طریقہ ہی ڈیفرنٹ ہو گیا، وہاں پہ جو سکینرز لگے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ نوعیت کے ہیں. اور اسی لیے آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے، غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ، تو انہوں نے بھلا دیا اللہ کا ذکر. جب انسان شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے اور شیطان کے ساتھ ان اے وے وہ سمجھے وہ دوستی کرنے شروع کر دیتا ہے تو ان اے وے وہ آٹو پائلٹ پہ آ جاتا ہے. اور اس کا آٹو پائلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت شیطان اس کو کنٹرول کر رہا ہے، شیطان نے بس جیسے ان اے وے ایک کلک کرنا ہے، اور جو انسان غلط کام کر رہا ہے وہ اور زیادہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. امام اوزعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے دن، گھنٹے اور معاملات پیش کیے جائیں گے اور وہ ان اوقات پر سخت حسرت کرے گا جو اللہ کی یاد کے بغیر خالی گزرے. اب امیجن کریں نا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں پر اگر آپ نے کوئی نیٹ فلکس پہ مووی دیکھی اور آپ نے کوئی فن پارٹی کی اور آپ نے ہیڈ فونز لگا کے جس میں نوائز کینسلیشن بھی ہے، ڈھیر سارے لیٹسٹ سارے گانے سن لیے، تو وہاں پر اس وقت جو ریل آپ کی لائف کی چل رہی ہوگی جو ذکر سے خالی ہوگی اللہ کے، وہاں پہ آ رہا ہوگا ایمٹی ایمٹی ایمٹی. وہاں پہ کوئی چیز بھی آپ کے سامنے وہاں پریزنٹ نہیں ہو رہی ہوگی. اور اسی لیے یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطان، یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کا گروہ ہیں، گینگ ہے پکا. الا، خبردار رہو، ان حزب الشیطان، بے شک گروہ شیطان کا، ہم الخاسرون، وہی ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا بہت زیادہ کرنا چاہیے، یعنی زبانی ذکر بھی ہو اور اطاعت کی شکل میں بھی یہ ذکر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے آپ کو وسوسوں سے دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بہت زیادہ اپنے ساتھ رکھیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کے بارے میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے شیطان، عثمان کے سینے سے نکل جا. اور آپ نے اس عمل کو 3 مرتبہ دہرایا.
اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں بھولا جس کو یاد کرنا میں پسند کرتا تھا. سبحان اللہ. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان ہے نا، ہمیں بہت سی امپورٹنٹ باتیں بھلواتا ہے، اور جتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں نا جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کتنی اٹکن آ جاتی ہے، اور کئی دفعہ والدین یا اساتذہ ان کو بیٹھ کر صرف بس بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو پڑھو، کوشش کرو، یاد کرو، تم سیریس نہیں ہو. تو یہاں پہ ایک تو شیطان سے ان کو بچانا چاہیے، شیطانی حملوں سے بچانا چاہیے، اس کے لیے تمام حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے جو کچھ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں. اور یہ جو مسنون طریقہ تھا نا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو اسی طرح سے شیطان کو باہر بھگانے کے لیے جو ہے ایک وارننگ دے دیں. آیت نمبر 20 میں آ رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں جو کہ ذلیل ترین مخلوق ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلے بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت، اور یہاں پر بھی دوبارہ یہ ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی بھی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی طرح بھی ان کے ساتھ ریکنسائل کریں، کیونکہ یہ نہ حدود کا کوئی پاس رکھتے ہیں، نہ ہی فرائض کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں انکار ہی انکار ہوتا ہے، یعنی یہ کسی بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. ان کو آپ جتنی مرضی لاجک دے دیں، قرآن کی آیات سامنے رکھ دیں، احادیث کا مطالعہ کرا دیں، ان کو جو بھی بتانا شروع کریں، یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ذلیل ترین مخلوق ہے، آپ دیکھیں ہسٹری نے پروو کیا ہے، جیسے ابو جہل کا کیا انجام ہوا تھا، اسی طرح ابو لہب کا کیا انجام ہوا تھا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم کسی بھی دور میں ہوں تو ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا پابند بنائیں. اچھا، یہاں پر کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں اس قسم کے سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، لیکن دنیا میں اس وقت ہم دیکھیں جو لوگ اسلام کی اپوزیشن پہ ہیں وہ تو ذلیل ہوتے ہمیں نہیں نظر آ رہے. اور اگلی آیت کو بھی اگر ہم دیکھیں ساتھ ہی، اور پھر اس کا جواب جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 21، کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، البتہ میں ضرور غالب رہوں گا، میں اور میرا رسول، بے شک اللہ قوی ہے اور عزیز ہے. بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان پکے طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اگر ہم پچھلے پاس میں چلے جائیں اور جو بھی ادوار مسلمانوں پہ آئیں، اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری وہ ہمیشہ غالب رہے ہیں. لیکن مسلمان کب ذلیل ہو کر رہ گئے؟ جب انہوں نے جو کرنے والے کام تھے ان کو چھوڑ دیا. اب دیکھیں جب ہم ایسے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، جب ڈکلائن ہوتا ہے، جب زوال ہوتا ہے، تو وہاں پر باہر کے مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. باہر مین میری کھڑکی کے باہر سے، بلکہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ اس وقت میرے اندر کون کون سے چیلنجز چل رہے ہیں جن کو مجھے دیکھنا ہے. یعنی میں مسلمانوں کو تو کرٹیسائز کر دوں، لیکن کیا میں نے اپنی نماز پڑھی ہے؟ میں مسلمانوں کو تو کرٹیسائز کر دوں، میں نے قرآن کے مطابق کتنا عمل کیا ہے؟ میں نے اپنے رشتوں کو کتنا نبھایا ہے؟ میں نے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کتنا کیا ہے؟ اور اگر ہم یہی چیک لسٹ بنا لیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم باہر کے لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا میں نے یہ رول پلے کیا ہے کہ سوائے کرٹیکل سوال اٹھانے کے جو قرآن مجید میں جو کچھ بھی کانسیپٹس آ رہے ہیں، میں ایکچولی جا کر دین کی دعوت دوں، اور دعوت اس طرح دوں جس طرح کی یہ دعوت جو ہے وہ دینی چاہیے؟ تو یہ کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، اسی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر یہ جو آیت میں کہا گیا نا کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، کہاں لکھ دیا اللہ نے؟ تقدیر میں بھی لکھ دیا، لوح محفوظ میں بھی آ گیا، اور جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ سب باتیں ڈاکیومنٹ بھی ہو جاتی ہیں. غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسولوں کا. اور اگین ہم اگر ہسٹری میں دیکھ لیں، جب بھی کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے رسول کو سیفٹی پرووائڈ کی، وہ اس قوم سے باہر نکلے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ قوم کے اوپر عذاب آیا، اور قوم کے ان افراد پہ عذاب آیا ہے جنہوں نے کبھی بھی معاملات کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا. اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت جو اسماء و صفات میں سے آ رہا ہے، ان اللہ قوی عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے.
تو ہم دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، جیسے بدر، اس میں مسلمانوں کا ایمان کس لیول کا تھا، اور جب ایمان پختہ تھا تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آئی۔ اسی طرح احد، وہاں پہ مسلمانوں سے کہ کون سی ویکنیسز تھی جس کی وجہ سے وہ فیلئر کی طرف چلے گئے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نا اللہ کی قوت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 بلین لوگ ہیں، اور اگلے 100 سال میں یہ سب 7 بلین لوگ زمین کے نیچے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کیسے فوراً یہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ صرف 7 بلین نہیں ہوں گے، ہر 100 سال کے بعد جتنے بھی بلینز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا بڑی سخت ہے، اور اللہ کی قوت جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اور انسان کیا کر سکتا ہے، اپنے اندر ایمانی قوت کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اس کے لیے استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو مزید جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ پائیں گے، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 22، جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے۔ نہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو یہ چیک لسٹ میں اپنی شامل کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کی محبت بھی آپ کے دل میں ہو جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کو بہت پسند ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے گھر والے ان کو کوئی نقصان دے، ان کے گالی دے، ان کی بات کے بارے میں کوئی غلط بولے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کو اپنا بیسٹ بڈی نہیں بنا سکتے۔ تو یہی وہ کانسیپٹ یہاں دیا جا رہا ہے۔ اور اگرچہ ہوں وہ باپ ان کے، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے قبیلے کے لوگ۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام نے یہ پروف کیا، جب وہ بدر میں تھے تو ان کے اپنے پیارے ان کے سامنے تھے، لیکن وہ اللہ رسول کی مخالفت کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، جس میں ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کے مقابلے پہ آئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس طرح کی ہزارہا مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب بھی حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا تو مسلمانوں نے ہمیشہ ایمان کے اوپر اپنا جو ہے تمام معاملات کو کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اس نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان، اور اس نے تائید کی ان کی روح کے ساتھ اپنی طرف سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کریں گے انہیں باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، اولئک حزب اللہ، اور یہی گروہ ہے اللہ کا۔ یعنی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے شدید محبت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبح شام یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہی اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں۔ اللہ، خبردار، ان حزب اللہ، بے شک گروہ اللہ کا، ہم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس کی ہر آیت میں اللہ آتا ہے، اور اس میں اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں بہت سے مینرز اور ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، لیکن اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا ہم اور غم کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے اللہ کی خشیت کو اپنے اندر بڑھانا ہے تاکہ ہم اپنے تمام معاملات میں سچے اور کھرے ہو سکیں، اور جب آخرت میں جائیں تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔